بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ G.A.Saqi چشم ساقی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج 29 جولائی 2021 کا دن ہے اور رات کے 9 بجے ہیں۔ ناظرین، آپ سب کو سیلاب کے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ سیلاب کی جو پوزیشن ہے وہ درمیانے درجے کی ہے، کوئی خطرناک پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل 2014 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور 12 سے 13 لاکھ کیوسک ہیڈ مرالہ سے جو ہے گزرا، اور پھر اس کے بعد تمام ہیڈ سے ہوتا ہوا ہیڈ تریمو پہ بھی تقریباً کوئی کم و بیش 10 لاکھ کے قریب وہ ریلا گزرا۔ تو جہاں پہ 10 لاکھ گزرا اور وہاں پہ 1.5 لاکھ کا ریلا کیا کر سکتا ہے؟ تو ناظرین، ان کے لیے ضروری سمجھتا ہوں ان کو انفارم کرنا کہ جن کے دریائی علاقوں میں ریور بیڈ میں فصلات وغیرہ کاشت ہیں، وہ کافی لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کی اروی کی فصل ہے، تلی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فصلات ہیں۔ تو وہ اس حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ پانی کتنا اوپر جائے گا، دریا کے کناروں تک رہے گا یا اوپر اس سے اوپر آئے گا؟ تو یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ہیڈ مرالہ پہ 1,08,000 سے 10,000 کیوسک ہے اور سٹیبل ہے وہاں پہ پانی۔ اس کے بعد جو خان کی ہے وہاں پہ پانی اب ڈاؤن فال کر رہا ہے، گر رہا ہے پانی، 1,70,000 سے بھی تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس وقت قادر آباد پہ جو منڈی بہاؤدین پھالیہ کے قریب جو ہیڈ ہے، بیراج ہے، وہاں پہ پانی کی جو صورتحال ہے وہ 1,75,000 کیوسک ہے اور وہاں پر پانی بڑھ رہا ہے، رائز کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تریمو پہ اس وقت 45,000 ہے اور پانی یہاں پہ بھی رائز کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ جو ہیڈ قادر آباد اور ہیڈ تریمو کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ تقریباً 250 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو اس دوران 24 سے 48 گھنٹے لگیں گے ان کو پہنچتے ہوئے یہاں پہ پانی کے سیلابی ریلے کو۔ اور تریمو کے بعد جب پانی یہ تحصیل کبیروالا یا ملتان کے علاقہ جہاں سے گزرے گا تو بھی مطلب ریور بیڈ میں نقصان پہنچائے گا، کیونکہ پانی کم ہے، لوگ فصلات وغیرہ جو ہے دریاؤں میں کاشت کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں کہوں منڈی بہاؤدین، اس کے بعد آگے چنیوٹ ضلع آتا ہے، پھر جھنگ آتا ہے، پھر خانے وال آتا ہے، پھر ملتان آتا ہے، اور ملتان کے بعد پھر مظفر گڑھ آتا ہے، اور اس کے بعد یہ دریائے چناب کا پانی جو ہے وہ مظفر گڑھ علی پور کے ساتھ دریا سندھ میں گر جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سب کے لیے اطلاع ہے کہ پانی جو ہے وہ ہیڈ تریمو پہ کم و بیش 1,30,000 سے 40,000 کیوسک یہاں پہ آئے گا، اس میں پانی سٹور ہوگا، اور کچھ پانی جو ہے وہ بیک ریور بیڈ میں جائے گا، دریائی بیٹ میں جائے گا، جو جہلم کا بیٹ ہے، کیونکہ جہلم اس وقت رسول کے مقام پر نیل ہے، کوئی ڈسچارج نہیں ہے، کیونکہ جو منگلہ ڈیم کا پانی ہے وہ 14,000 کیوسک وہاں سے مطلب ڈسچارج ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی جو فل لیول ہے منگلہ کا وہ بنتا کچھ کم ہے، مطلب 1242 فیٹ ہونا چاہیے تھا، 1186 فیٹ ہے، مطلب ابھی کچھ کم ہے، تو وہاں سے ڈسچارج کم ہے۔ تو جو دریائے چناب کا پانی ہیڈ تریمو پہ پہنچے گا وہ تھوڑا سٹور ہوگا کچھ ادھر، تو وہاں سے یعنی جنگ اور چنیوٹ کے جو ریور بیڈ کے علاقے ہیں وہاں پہ کوئی اتنا خاص خطرہ نہیں ہے، مطلب جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آئیں گے۔ اور اس کے بعد ہیڈ تریمو سے 1 لاکھ کے قریب یہاں سے ریلا گزرے گا، اور یہ گزرے گا کب؟ یہ 24 سے 36 48 گھنٹوں میں یہاں سے گزرے گا۔ پھر یہ ریلا جو ہے وہ کبیروالا کی تحصیل میں داخل ہوگا، تو یہاں پہ 1 لاکھ کیوسک کے قریب ہوگا۔ اور جو ناظرین کبیروالا کے گرد و نواح یا ملتان کے لوگ سن رہے ہیں وہ ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2.5 لاکھ پلس کا ریلا، 2.5 لاکھ 2,60,70,000 کا ریلا جو گزرا تھا ابھی جو ریسنٹلی 2020 میں، تو وہاں اس سے مطلب 1 لاکھ اور وہ 2.5 لاکھ ہے۔ آپ خود امیجن کریں کہ یہ پانی کہاں تک جائے گا۔ یہ دریا کے جو مین کنارے ہیں وہاں سے اوپر نہیں نکلے گا، فلڈ بند کے ساتھ کہیں شاید ٹکرا جائے، ورنہ وہاں پہ بھی نہیں ٹکرائے گا۔ تو یہ سارا صورتحال تھی، اس سے آگاہ کرنا تھا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشم ساقی کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا۔ آپ